أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 126۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت کے اندر 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سورۃ الانبیاء کی ان آیات کی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء، یعنی ان صورتوں کا نام لے کر وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہیں، یعنی مکی زندگی کی ابتدا میں شروع کے زمانے میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اور ساتھ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ صورتیں میرا قدیم مال ہیں، یعنی یہ میرا قدیم اور بڑا پرانا خزانہ ہے۔ بڑے اسلام کے ابتدائی دور سے مجھے ان صورتوں سے محبت ہے، میں ان کو پڑھتا ہوں، یاد کرتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ سورہ انبیاء ان چند قدیم صورتوں میں سے ہے جن کو صحابہ کرام بڑا قدیم اور بڑا قیمتی مال تصور کیا کرتے تھے۔
اور دیگر مکی صورتوں کی طرح سورۃ الانبیاء میں بھی زیادہ فوکس کن موضوعات پہ ہے؟ عقیدہ آخرت، قیامت کے قائم ہونے کے تذکرے اور اس کے دلائل، اور اسی طرح اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے تذکرے، شرک کی اور اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کی بے بسی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ میں یاجوج ماجوج کا قصہ ہے، اس میں قرآن مجید کا تذکرہ ہے، اس سورہ مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور اس کی صداقت و حقانیت کے تذکرے ہیں، اور اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سورۃ الانبیاء، اس سورہ مبارکہ میں بھی بہت سے انبیاء کرام کا مختصر اور بڑا شارٹ تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سب سے پہلے ہوا، پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں حضرت ایوب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ میں حضرت زکریا و یحییٰ علیہم السلام کے تذکرے ہیں، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کا ذکر جلیل ہے۔ تو سارے انبیاء کرام جن کے میں نے نام ذکر کیے ہیں، ان تمام انبیاء کرام کے اس سورہ مبارکہ میں مختصر تذکرے ہیں، ان میں سے کئی پیغمبروں کے تذکرے ہم نے گزشتہ صورت میں بھی پڑھے۔ تو اللہ پاک انبیاء کرام کے بار بار تذکرے کیوں کرتا ہے قرآن مجید؟ اس لیے کہ یہ انبیاء کرام انسانوں میں سے اللہ پاک کے یہ چنیدہ اور پسندیدہ پیغمبر ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے، بڑے ہی اجلے کردار کے مالک تھے، تو ان کے تذکرے بار بار اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے بڑی موٹیویشن ہے۔ ان کے جب ہم تذکرے پڑھتے ہیں تو نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کچھ کر گزرنے کا اسپرٹ پیدا ہوتا ہے، اور کس طرح وہ طاغوت کے اور جہالت کے، آبا پرستی کے اور اسی طرح شرک کے خلاف جم کر کھڑے ہوئے۔ تو یہ ہیں اس سورہ مبارکہ کے بنیادی مضامین اور اس سورت کا مختصر سا تعارف اور اس کی اہمیت۔ اس کے بعد آتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 6 آیات کی طرف، جن کی ابھی ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان ابتدائی 6 آیات میں اللہ رب العزت نے ایک تو لوگوں کو اس بات سے ڈرایا ہے، جھنجھوڑا ہے، ہلایا ہے کہ لوگو تم کس غفلت میں پڑے ہوئے، اتنی غفلت، اتنی سستیاں اور اتنی لاپرواہی، تمہارا حساب و کتاب بالکل قریب ہے اور تم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہو، تم مستیوں میں جی رہے ہو، تمہیں فکر ہی کوئی نہیں کہ کس وقت ہمارے محاسبے کا وقت شروع ہو جائے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے انسان کو بالعموم اور کفار کو بالخصوص اپنے حساب و کتاب کی تیاری کرنے کا
اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اور اس کی تیاری کرنے کی ترغیب دی ہے اور ان کو جھنجھوڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے متعلق اور پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار کے کچھ نظریات کا، ان کے کچھ عقائد باطلہ کا تذکرہ کیا۔ وہ قرآن کے متعلق جب قرآن مجید کی وہ کوئی ٹھوس تردید نہیں کر پاتے تھے نا، قرآن مجید تو یہ کہتا تھا نا، ان کو چیلنج کرتا تھا کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے دکھا دو، اس کی ایک صورت بنا کر دکھا دو، 10 صورتیں بنا کر دکھا دو۔ اور جب قرآن مجید نے ان کو بار بار یہ چیلنج کیا تو وہ یہ چیلنج قبول نہ کر سکے۔ تو اب جب چیلنج قبول نہ کر سکے تو چاہیے تو یہ تھا نا اس پر ایمان لے آتے، تو وہ تعصب، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے قرآن مجید کے متعلق طرح طرح کی باتیں بنانے لگ۔ کبھی کہتے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ کبھی کہتے کہ یہ پیغمبر جو اپنے اوپر قرآن اترنے کا دعویٰ کرتا ہے نا، یہ جادوگر ہے۔ کبھی کہتے کہ یہ ساحر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ کبھی کہتے کہ یہ قرآن قصے کہانیاں ہیں، سٹوریاں ہیں۔ اور کبھی کہتے کہ یہ اس پیغمبر کو نعوذ باللہ یہ سوتا ہے تو اس کو الٹے سیدھے بکھرے اور بغیر ترتیب کے منتشر قسم کے خواب آتے ہیں، اور یہ ان خوابوں کو میں سنا دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ پاک نے کفار کے کچھ نظریات کا تذکرہ کیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں سورۃ الانبیاء کی ابتدائی 6 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب، بہت قریب ہے۔ اقترب کے اندر کچھ زائد حروف ہیں، ورنہ قرب، قاف، را، با، یہ 3 حروف ہیں قرب کے، قریب، یقرب، قریب ہونا۔ لیکن ان 3 بنیادی حروف کے علاوہ، روٹ ورڈز کے علاوہ، اس میں شروع میں حمزہ یعنی الف زری جو ہے، اس کو حمزہ زری کہتے ہیں، اور اس کے بعد قاف کے بعد تا، یہ 2 زائد حروف۔ اور عربی زبان کے وربز میں، فعلوں میں، افعال میں اکثر زائد حروف داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ زائد حروف داخل ہو کر اصل لفظ میں، اصل فعل میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ تھوڑی سی تبدیلی کر رہے ہیں، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم ان زائد حروف کی وجہ سے قریب ہونے کے لفظ میں مبالغہ اور ایکسس پیدا کر رہے ہیں۔ اقتربا، بہت قریب آ گیا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کا حساب، لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے۔ واو اور یا ترجمہ کر سکتے ہیں اس حال میں کہ جب کہ ہم وہ فی غفلتن، غفلتن کے آخر میں جو تنوین ہے، تنوین کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، تو ہم یہاں اس تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر سکتے ہیں فی غفلتن، بڑی غفلت میں، وہم فی غفلتن، اور وہ بہت بڑی غفلت میں پڑے۔ اللہ اکبر۔ حساب جتنا زیادہ قریب ہے ان کی غفلت اتنی ہی بڑی ہے۔ معرضون، منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے، معرضون اسم الفاعل ہے، بہت بڑی غفلت میں وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی کس سے منہ موڑ رہے ہیں؟ قرآن سے، عقیدہ آخرت سے، فکر آخرت سے، انبیاء کرام سے، ان کی تعلیمات سے۔
یہ منہ موڑ رہے ہیں، کوئی پرواہ کوئی نہیں، حالانکہ ان کا وقت حساب بالکل قریب ہے۔ اب یہ جو حساب ہے، اکثر لوگوں نے یا اکثر مفسرین نے کہہ لیجئے کہ اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اس سے مراد قیامت ہے، کیونکہ اصل اور سب سے بڑا حساب و کتاب اس کائنات کا وہ میدان محشر میں قیامت کے دن قائم ہوگا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس حساب میں کئی قسم کے حساب شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو انسان کی دنیا کی زندگی کے اندر بھی اللہ پاک اس کو بعض اوقات اس کی گرفت کر کے اس کو جھنجھوڑتے ہیں، کسی بیماری کے ذریعے، کسی تنگ دستی کے ذریعے، کسی آزمائش کے ذریعے، کوئی پسوڑی ڈال دیتے ہیں اللہ پاک انسان کو۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، سورۃ توبہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ بطور خاص کافروں کی بات ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ پاک سال میں ایک دو دفعہ کھچ لگاتے ہیں، کسی نہ کسی الجھن میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے اللہ کی طرف پلٹنا پڑتا ہے۔ رب یاد آتا ہے اسے کہ سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ وہ آزمائے جاتے ہیں۔ آخر میں فرمایا ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ کھچ لگائی جاتی ہے لیکن کوئی اثر۔ آپ نے دیکھا نہیں کووڈ-19 کورونا وائرس کتنی بڑی کھچ لگی تھی، پوری انسانیت توبہ کی لوگوں نے۔ میں نے اور آپ نے توبہ کی، میں نے اور آپ نے کوئی گناہ چھوڑا؟ کیا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں ایک رتی کے برابر بھی اضافہ ہوا؟ کوئی۔ بہرحال سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ وارننگیں آتی ہیں، الارم آتے ہیں، لیکن انسان ہے کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا، نصیحت نہیں پکڑتا، توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، ڈگر تبدیل نہیں کرتا۔ تو ایک تو وقت حساب سے مراد یہ زندگی کے اندر جو سال میں ایک دو دفعہ یا وقتاً فوقتاً اللہ پاک کسی انسان کو آزماتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک قسم کا حساب کا وقت ہوتا ہے، اس کے محاسبے کا وقت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب موت آتی ہے وہ بھی انسان کا حساب کا وقت، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں موجود ہے کہ فرشتے جب کافروں کی جانیں نکالتے ہیں تو ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور مار پیٹ کر ان کو بڑا ذلیل و رسوا کر کے ان کے جسموں سے روحیں نکالتے ہیں، اور نکالتے وقت ان کے ساتھ کچھ کلام بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو موت کا وقت بھی حساب کی ایک شکل ہے۔ پھر قبر کے اندر سوال ہوتے ہیں، منکر نکیر پوچھتے ہیں، مختصر سا حساب ہوتا ہے، موٹا موٹا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینوں کا۔ اللہ اکبر۔ پھر بڑا حساب وہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھانے کے بعد لیا جائے۔ تو جس شخص کو موت آ گئی، ویسے تو حساب اس دنیا کی زندگی میں بھی شروع ہو۔ اب وہ جو بدر کے اندر جو مکہ کے کافروں کا حساب ہوا تھا، وہ بھی تو وقت حساب ہی تھا نا، محاسبہ ہی ہوا تھا نا ان کا۔ وہ تو بڑی بغاوت و سرکشی کی زندگی گزار رہے تھے، بڑی تکبر والی۔ اللہ پاک نے ایسے کھچ لگائی، کدھر جا رہے ہیں؟ وہ بھی حساب ہی ہوا تھا۔ بہرحال یہ حساب کی مختلف شکلیں۔ تو جس کی تو موت آ گئی اس کا تو پھر باقاعدہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو موت کا وقت تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ دور نہیں،
قیامت کا تو چلو کسی کو علم نہیں نا، لیکن موت کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کسی کو آج آئی، کسی کو کل آئی، بس آئی ہی آئی، اور قیامت بھی کوئی دور نہیں۔ عربی زبان کے اندر ایک جملہ ہے، کلو ما ہوا آتن فہو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے، جس کا آنا یقینی ہو نا وہ قریب ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے آ ہی جانا۔ آپ دیکھ لیں، عید کا دن ہے، رمضان ہے، کسی کی شادی کا وقت ہے، کوئی بھی وقت ہم طے کرتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ ابھی کافی وقت پڑا، لیکن وہ ایسے آتا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں نا قیامت کے قریب ہونے کے متعلق اللہ پاک نے سورۃ المعارج میں فرمایا، انہم یرونہ بعیدا، یہ اسے بڑا بعید خیال کرتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح، آپ نے انگلی کے اشارے سے کہا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ کیا مطلب؟ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر آئے صدیوں پہلے، اب تو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد تو اب نبی کو نہیں آنا، اب جب آنی ہے قیامت ہی آنی ہے، تو میرے متصل بعد قیامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ تو قیامت قریب ہونے کے باوجود، حساب قریب ہونے کے باوجود انسان غفلت میں پڑا رہے، تو اس کی مثال تو اس نکمے اور نکھٹو اور نالائق طالب علم کی ہے کہ جو صرف اس لیے پڑھائی نہیں کرتا، پتہ اس کو یقینی ہوتا ہے کہ میرے سالانہ پیپر ہونے ہی ہونے، لیکن وہ نکمہ اس لیے نہیں تیاری کرتا، پڑھتا نہیں، بیٹھتا نہیں، کہتا ڈیٹ شیٹ کیوں نہیں آئی ہے، پتہ ہی کون نہیں کس ڈیٹ کو کس مہینے میں پیپر ہو رہا۔ تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ ڈیٹ شیٹ آئی ہے کہ نہیں، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ پیپر تو ہونا ہی ہے نا، کو 5 دن پہلے کیا اور 5 دن بعد کیا، جولائی میں کیا اور اگست میں کیا۔ اللہ اکبر۔ ما یأتیہم، ما نہیں، یأتی آئی یا آتیہم، ان کے پاس، من ذکرن، کوئی نصیحت، ان کے پاس کوئی نصیحت نہیں آتی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدثن، محدثن جو نئی ہو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ جب پڑھا کرتے تھے نا، خطبہ عید یا خطبہ جمعہ یا خطبہ حاجت یا خطبہ نکاح، اس میں آپ یہ الفاظ پڑھتے تھے نا، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، تو یہ وہی ہے، محدثن جو نئی ہو۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی، ما یأتیہم من ذکر من ربہم، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی، محدثن جو نئی ہو، الا مگر استمعوہ، استمعوا، سامعہ یسمع سننا، اور اس میں بھی زائد حروف ہیں۔ استمعوا کا عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے کان لگا کر غور سے سننا، لیکن کافر کان لگا کر کہاں سنتے تھے قرآن کو، یہاں ان زائد حروف کی وجہ سے ترجمہ کریں گے الا استمعوہ، مگر وہ اسے مشکل سے سنتے ہیں۔ ان کے پاس، کافروں کے پاس یا انسانوں کے پاس، ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی کا مطلب ہے جو بھی نصیحت آتی ہے، جو بھی نصیحت آتی ہے نا، کوئی بھی نئی نصیحت آئی ہے، نیا حکم آ گیا، نئی وحی آ گئی، نیا آرڈر آ گیا، ہر نئے آنے والے آرڈر، حکم، وحی کے متعلق ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اسے بڑی مشکل سے سنتے ہیں، ایسا اعراض کیے ہوئے ہیں کہ اس اللہ کے آرڈر کو، وحی کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے ان کو سننے میں۔ وَهُمْ، اور وہ، یلعبون، کھیل رہے ہوتے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے، کوئی پرواہ ہی نہیں کہ رب کا حکم آیا، آرڈر آیا،
قرآن کی شکل میں اللہ کی طرف سے نئی نئی نصیحتیں آتی رہتی ہیں ان غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، لیکن یہ اسے توجہ سے سنتے ہی نہیں، یہ کھیل کود میں مگن رہتے ہیں۔ لاہیتن، لاہیہ پر دو زبریں ہیں، یہ حال ہے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے لاہیتن، اس حال میں کہ غافل ہوتے ہیں قلوبہم، ان کے دل بالکل غافل۔ اللہ اکبر، آخرت کی فکر چھوڑ کر دنیا میں مگن ہیں، اس سے بڑی اور غفلت کیا ہوگی؟ چند روزہ زندگی کے لیے سائنس، آرٹس، فنون، میڈیکل، کامرس، انجینئرنگ اور خرادیں، مشینیں، دکانیں، سارے کام چل رہے ہیں، ان کے اندر مگن ہیں، چند ٹکوں کی نوکری کے لیے ساری زندگیاں محنتیں ہو رہی، لیکن آخرت کے لیے ان کے دل بالکل غافل۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ دنیا جتنی بڑھتی ہے نا، یہ انسان کو آخرت سے اتنا ہی غافل کر دیتی، جتنی گاڑیاں، آسائشیں، لگژری چیزیں، سہولیات، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے پلازے، جائیدادیں، یہ اکثر انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے بجائے یہ رب سے دور کر دیتے، یہ انسان کی غفلت کا باعث بن جاتی۔ اللہم لا تجعلنا وَأَسَرُّ النَّجْوَى، وَأَسَرُّ، اور انہوں نے چھپایا، النجوى، سرگوشی کو، پرائیویٹ کنورسیشن، وَأَسَرُّ، اور انہوں نے چھپایا یا انہوں نے خفیہ کی، النجوى، سرگوشی، کنہوں نے؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، کافر، مشرک یا اللہ کا باغی جو دنیا میں مگن ہے اور آخرت کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔ بارہ بطور خاص یہاں ظالم سے مراد کافر ہے۔ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے خفیہ سرگوشیاں کی ایک دوسرے کے ساتھ، اور کیا کہا؟ ایک دوسرے کے پاس جا کے قریب اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں کہنے لگے حل ھذا، حل کا معنی ہوتا ہے کیا، لیکن اس کے بعد جملے میں الا آ جائے تو پھر اس کا معنی نہیں، حل ھذا، نہیں یہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے، حل ھذا، نہیں یہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک ان کے پاس ہی بیٹھے ہوتے تھے ہر وقت، یہ سے مراد یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے آپ کا نام لے کے وہ کہتے حل ھذا، نہیں ہے یہ، الا بشر، مگر ایک بشر، مثلکم، تم جیسا۔ کافر کہتے کہ یہ تم جیسا ایک بشر ہے۔ اب یہ قرآن نے بھی کہا ہے، یہ تو نبی پاک نے بھی کہا ہے، سورۃ الکہف کے آخر میں دیکھیں، قل کہہ دیجیے انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ پاک نے خود بھی کہلوایا اپنے نبی سے، تو پھر ان کا کیا جرم تھا؟ یہ کہنا کہ یہ تمہارے جیسا بشر ہے، یہ جرم نہیں تھا، اصل میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے جیسا بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ بشر تو آپ ان جیسے تھے، یعنی بنیادی ضروریات میں، لیکن مقام مرتبے میں تو صاف سی بات ہے کہ آپ تمام انسانوں سے اعلیٰ اور افضل تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ جو بشر ہوتا ہے نا ہمارے جیسا، ہمارے ساتھ ہی کھاتا پیتا، وہ رسول نہیں ہو سکتا، جیسا کہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس مسئلے میں۔ آفا، تو کیا، تأتون، تم آتے ہو، السحر، جادو کے پاس، یہ نبی جو تمہیں سناتا ہے نا یہ جادو ہے، ایک دوسرے کو مترفر کرتے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے، کہتے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے جیسے بشر، تم اس کو رسول مانے بیٹھے ہو، اس کی جادو والی باتیں ان کی طرف آتے ہو، یعنی ان کو سنتے ہو، ان کو پڑھتے ہو، ان پر ایمان لانے کی کوشش کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ، واؤ، حالانکہ انتم، تم،
تبصرون دیکھ رہے ہو. کیا دیکھ رہے ہو؟ یعنی تمہیں پتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہارے جیسا نبی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بھتیجا ہے. اللہ اکبر. کافروں کا مطلب یہ تھا کہ کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی اور مخلوق ہوتی نبوت اور رسالت کے لیے. قالا، اس نے کہا. کس نے؟ اس نبی نے کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا ربی یعلم القول، میرا رب بات کو جانتا ہے، فی السماء، آسمان میں، والارض، اور زمین میں. تم جتنی مرضی مجھ سے باتیں چھپا لو، کمروں میں بند ہو کے خفیہ سرگوشیاں کر لو میرے بارے میں، میرے کلام کے خلاف، لیکن یاد رکھنا کہ میرا رب جو ہے نا، اس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے. وہ تو آسمانوں کی بھی ہر بات کو جانتا ہے اور زمین کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اگر ہوتا نا وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو پھر ترجمہ کرتے اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. لیکن چونکہ سمیع اور علیم کو الف لام لگ گیا، اس لیے ہی کا معنی پیدا ہو گیا، حسر. وَهُوَ السَّمِيعُ، اور وہ ہی سب کچھ سننے والا ہے، العلیم، سب کچھ جاننے والا. اس کے علاوہ یہ خوبی اور خصلت کسی میں بھی نہیں کہ وہ ہر ایک کی بات جانتا بھی ہو، سنتا بھی ہو. بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا، اضغاث احلام، اضغاث پریشان باتیں. گھاس پھوس سے ہوتا ہے نا، کھاڑتے ہیں نا جب، تو اس میں کئی قسم کی بوٹیاں، کئی قسم کے وہ گھاس پھوس آ جاتا ہے، مکسچر ہوتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں اضغاث. احلام خواب، اضغاث احلام خوابوں کی پریشان باتیں، مکسچر آف ڈریمز. اب کافروں کو قرآن مجید کے متعلق چیلنج تو وہ قبول نہیں کر سکے. اب انہیں خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم اس قرآن کو ٹھکرائیں، انکار کریں تو کیسے کریں، اس کے متعلق کیا موقف اختیار کریں. کبھی کہتے یہ جادو ہے، کبھی کہتے یہ پریشان خوابیں ہیں. بہرحال انہیں خود بھی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے. بل قالوا اضغاث احلام، یہ سورہ یوسف میں بھی لفظ گزرا تھا، اضغاث احلام. بلکہ انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں جو یہ سناتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بل افتراہ، بلکہ اس نے اسے گھڑ لیا، یہ دوسرا موقف ہو گیا الگ. بل ہوا شاعر، تیسرا موقف، بلکہ یہ شاعر ہے. فل، بس لازم ہے کہ یاتی، یہ لائے نہ ہمارے پاس، بھی کو آیتن، کوئی بڑی نشانی، کما جیسا کہ ارسل الاولون، جیسے کہ پہلے رسول بھیجے گئے، جیسے کہ جو پہلے بھیجے گئے تھے یعنی رسول، وہ بھی تو نشانیاں لائے تھے نا. صالح علیہ السلام اونٹنی لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام ید بیضا عصا لائے تھے. تو یہ بھی کوئی اس طرح کی کوئی انوکھی نشانی کوئی ہمیں نظر آئے وہ لے کر آئیں. یہ بات پچھلی صورت میں بھی ہم آخر میں پڑھ چکے کہ نشانیاں تو بہت ہیں، تو ماننے والا ہو. قرآن سے بڑی نشانی کیا ہے؟ ما آمنت، ما آمنت، نہیں ایمان لائی، قبلہم، ان سے پہلے، من قریۃ، کوئی بستی، اہلکناہا، جسے ہم نے ہلاک کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں نا کہ پہلے نبیوں، پہلی قوموں جیسا معجزہ کیوں نہیں لے کے آتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو ایمان نہیں لائے تھے، انہیں تو ہم نے تباہ کیا تھا. جب ہم نے انہیں معجزہ دے دیا تھا تو پھر وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو پھر ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ جب منہ مانگی نشانی دینے کے بعد بھی کوئی قوم ایمان نہ لائے تو پھر ڈائریکٹ فوراً عذاب آتا ہے. تو کیا یہ بھی یہی چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات، دوسرا اس آیت کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ تم جن قوموں جیسی نشانیاں مانگ رہے ہو
وہ قومیں تو ایمان نہیں لائی تھی، تو تم کیسے لاؤ گے؟ تم تو ان سے بھی زیادہ ضدی اور ہٹ درم ہو، جھگڑالو ہو، وہ نہیں مان لائے نشانیاں دیکھ کر، تو تم کیسے لاؤ گے؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جیسا معجزہ مانگ رہے ہو، تو ان کی قوم ایمان لائی تھی اونٹنی دیکھ کر بھی، جنہوں نے نہیں مانا ہوتا نہیں مان۔ یہ مطلب ہی ہے ما آمنت قبلہم من قریۃ، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی، اہلکناہا، جسے ہم نے ہلاک کیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ ایمان انہوں نے بھی کوئی نہیں لانا، یہ باتیں ہی ہیں صرف۔ تو جنہوں نے ماننا ہوتا ہے نا، ان کے لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی بڑی نشانیاں ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے بس باتیں کرنی ہیں۔ ایک نشانی دکھائی تو کہا دوسری ہونی چاہیے، دوسری دکھائی تو کہا تیسری ہونی چاہیے، اس طرح کی دکھائی تو کہا اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام پر اور ان پہ اترنے والے کلام پر اور بطور خاص قرآن مجید پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حساب کے وقت سے، گرفت کے وقت سے آنے سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کرنے کی، سدھر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سستیاں غفلتیں دور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔